کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روم سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ دیں گے انشاءاللہ شیخ محترم مائک پر۔ شیخ، ایک بچہ گم ہو گیا جو پنڈال کے نیچے رو رہے ہیں، کس کا ہے وہ لے کر جائیں؟ نام ہے بچے کا؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ. حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ. جس کے دامن میں جنت سجائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی. میں آپ کا چھوٹا سا مہمان ہوں، آپ ہمارے میزبان ہیں. اگر آپ نے دل و دماغ سے پورے دھیان سے ہمارے پیغام کو سن لیا اور سمجھ لیا تو میزبانی کا حق ادا ہو جائے گا. تھوڑا وقت لے کر کے میں آپ کی خدمت میں ہوں، آپ دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے میزبانی کا حق ادا کرنے کا فیصلہ کر لیجئے. سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. انشاءاللہ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. 3 سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کر رہا ہوں. پہلا سوال ہے: علم بڑھ کر کے ہے یا حسن بڑھ کر کے ہے؟ علم بڑھ کر کے ہے یا حسن بڑھ کر کے ہے؟ دوسرا سوال ہے: علم بڑھ کر کے ہے یا مال بڑھ کر کے ہے؟
تیسرا اور آخری سوال ہے، علم بڑھ کر کے ہے یا وقت بڑھ کر کے ہے؟ تینوں میں 3 سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نمونہ نکل جائے گا۔ علم میں اور حسن میں بڑا کون ہے؟ علم ہے یا حسن ہے؟ تو حسن سے بھی بڑھ کر کے علم ہے۔ ایک لائن میں جواب دے رہا ہوں، یوسف علیہ السلام حسن کی وجہ سے جیل گئے، اور جیل سے باہر آئے کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ حسن تھا تو چند پیسوں میں بھائیوں نے آپ کو بیچ دیا، چند سکوں میں بیچ دیا۔ جب علم آیا تو خزانے پر بیٹھ گئے، بادشاہ بنا دیے گئے اور خزانہ لٹانے والے بن گئے۔ حسن سے بڑھ کر کے علم ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا کہ وقت بڑھ کر کے ہے یا مال بڑھ کر کے ہے؟ مال سے بھی بڑا وقت ہے انسان کا، انسان کی عمر مال سے بھی بڑھ کر کے ہے، دونوں پونجی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ مال کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، وقت کا ذخیرہ نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال آپ سے تھا کہ علم بڑھ کر کے ہے یا مال بڑھ کر کے ہے؟ تو مال سے بھی بڑھ کر کے علم ہے۔ یہ جو مال ہے یہ قارون کی میراث ہے، اور علم پیغمبر کی میراث ہے۔ مال جب آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے، جب علم آتا ہے تو آدمی سر جھکاتا ہے، ادب کرتا ہے، ادب سے آدمی سر بلند ہوتا ہے اور تکبر سے آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ جب مال آتا ہے تو حسد کرنے والے بڑھتے ہیں، دشمنی کرنے والے بڑھتے ہیں۔ مال آتا ہے حسد کرنے والے بڑھتے ہیں، دشمنی کرنے والے بڑھتے ہیں۔ جب علم آتا ہے تو محبت کرنے والے بڑھتے ہیں۔ مال نفرت کو بڑھاتا ہے اور علم محبت کو بڑھاتا ہے۔ مال آپ کے پاس آیا، وقت گزر گیا، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ مال آیا، وقت گزر گیا، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ علم آیا، وقت گزر گیا، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مال جب آتا ہے تو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال آ گیا، حفاظت کرنی پڑتی ہے، تالا لگا کر کے رکھنا پڑتا ہے، پہرا دینا پڑتا ہے۔ لیکن جب علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کتاب خرید سکتے ہیں، علم خرید نہیں سکتے۔ جب علم آتا ہے تو مال آدمی کے قدموں کے نیچے آیا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو علم میں آگے کریں گے، دنیا پیچھے ہوگی، دنیا پیچھے نہیں کر سکے گی۔ ہاتھ لائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، 3 منٹ میں آپ کو مدرسے کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں۔ مدرسے کا 3 احسان ہے، 3 احسان مدرسے کا ہے، پوری قوم پر ہے، پورے ملک پر ہے، پورے مذہب کے اوپر ہے۔ مدرسے کا 3 احسان ہے، کیسے ادا ہوگا یہ نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ خوبصورت پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ عالم کا علم کیا انقلاب لاتا ہے، عالم کا علم کیا انقلاب لاتا ہے، پہلا نمونہ دے رہا ہوں۔ عالم کا علم غیر مسلم کو مسلمان بنا دیتا ہے، عالم کا علم نافرمان کو فرما بردار بنا دیتا ہے، عالم کا علم جاہل کو عالم بنا دیتا ہے، عالم کا علم جانور کو انسان بنا دیتا ہے۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ کس کو دیکھنا عبادت ہے؟ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، زمزم کنواں ہے اس کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے، اور عالم کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ انشاءاللہ ماں باپ کو رلائیں گے، ساس سسر کو خوش کریں گے، ہاتھ لائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، بالکل رونگ جا رہے ہیں، دھیان دیجیے گا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عالم سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کی، آپ نے اس کو سرسری لیا، عالم سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ عالم سے ملاقات کیا ہوتی ہے یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت بالکل بہت مختصر وقت میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک ملاقات ہوتی ہے غذا کی طرح، کھانے کی طرح، جیسے کھانا ضروری، ملاقات ضروری۔ یہ کون سی ملاقات ہے؟ بیوی بال بچے سے، بیوی بال بچے سے ملاقات غذا کی طرح ہے، کھانے کی طرح ہے۔
दूसरी मुलाकात दवा की तरह है, पुलिस वाले से मुलाकात दवा की तरह है, मजबूरी में आदमी दवाई पीता है, मजबूरी में पुलिस वाले से मिलता है। तीसरी मुलाकात जहर की तरह है, आपका बुरा साथी, बुरे माहौल में गुनाह करने वाला, उससे मुलाकात जहर की तरह है, ये जहर जान लेता है, वो ईमान ले लेता है। और चौथी मुलाकात क्या है? आलिम से मुलाकात, ये इंसान के सांस की तरह है, ये बाकी है तो जिंदगी बाकी है, आलिम से मुलाकात बाकी है तो इल्म बाकी है। तीन मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मदरसा कैसे बाकी है, ये मदरसा कैसे चल रहा है, आलिम कहां से खाते हैं। मदरसा खत्म नहीं हुआ, 1824 में मदरसे पर हमला हुआ, मदरसे को बिल्डोजर मदरसे पर चला दिया गया, आलिम को कत्ल किया गया और कुरान को जला गया। 1857 में 52,000 उलमा को फांसी दी गई, 3 लाख कुरान के नुस्खे जले, 3 लाख कुरान के नुस्खे जले, 10,000 से ज़्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चले। लेकिन इंसाफ से बताइए, मदरसा बाकी है कि नहीं, उलमा बाकी है कि नहीं, कुरान बाकी है कि नहीं? वो राज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैसे बाकी है। मदरसा ख़त्म क्यों नहीं हुआ? मदरसे पर हमला हुआ 1824 में, मदरसे पर हमला हुआ 1857 में, बड़ी तादाद में मदरसे को तबाह किया गया, उलमा को ख़त्म कर दिया गया, सूली पर लटका दिया गया। मदरसा बाकी क्यों है? नबी की दुआ की वजह से मदरसा बाकी है। नबी की दुआ थी, मेरी उम्मत को ख़त्म मत करना, जड़ से मत मिटाना, नबी का वारिस बाकी हो और विरासत की जगह ख़त्म हो, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मदरसा बाकी है। मदरसा चलता कैसे है? हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, नजराना मदरसे में आ गया, हमारे यहाँ किसी की मौत हुई, ईसाले सवाब का पैसा मदरसे में आ गया, हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ा, सदके का पैसा मदरसे में आ गया, हमारे यहाँ गम है, मदरसा आबाद है। मदरसा खजाने गैब से चला करता है, सरकारी पैसे से नहीं चला करता। मदरसे के उलमा कहाँ से खाएंगे? ये नबी के वारिस हैं, खुदा ने नबी को जहाँ से खिलाया वहीं से इनको भी खिलाएगा। अकबर के दरबार में ड्रामा हो रहा है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, नबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, अबू बकर का मजाक उड़ाया जा रहा है, उमर का मजाक उड़ाया जा रहा है। खुद अकबर नबी बन गया, उसके एक दरबारी अबू बकर बन गए, उसके दूसरे दरबारी उमर बन गए। मुल्ला दो पियाजा खड़े हुए, मदरसे के आलिम हैं, मदरसे के आलिम खड़े हुए, कहा कि ये ड्रामा मुकम्मल नहीं होगा जब तक इस ड्रामे में अबू जहल ना हो। मैं अबू जहल बनता हूँ, तू कुछ भी बन ले, मैं तुम्हें नबी मानूंगा ही नहीं। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा। स्कूल में पढ़ाएंगे, मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। खैर, 2-3 आदमी की गलती पकड़ी गई है। दूसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदा की मेहरबानी दिखा रहा, खुदा हमारे ऊपर कितना मेहरबान है और खुदा को मनाना कितना आसान है। सारा मसला अल्लाह हल कर देगा जब खुदा हमसे राजी हो जाएगा। खुदा की मेहरबानी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बलाइन दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है, बाप के साथ आया, कोई उसको मिठाई दे रहा है, कोई उसको मिठाई दे रहा, वो बाप का मुंह देख रहा है, बाप का मुंह देख रहा है, मिठाई ले नहीं रहा है। कोई दूसरा उसको पैसा दे रहा है, बाप का मुंह देख रहा है। मतलब क्या हुआ कि बाप की इजाज़त है या नहीं। हम खुदा के बंदे किसी काम को करने से पहले खुदा की तरफ नहीं देखते। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह के घर में कोई आए और उसकी बीवी के साथ छेड़छाड़ करे, बादशाह बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? हम खुदा के मुल्क में रहते हैं, उसका रिस्क खाते हैं, रात दिन नाफरमानी करते हैं, वो हमें बंदगी से बाहर नहीं निकालता। तो बताइए कि बादशाह की मेहरबानी बढ़ करके है कि खुदा की मेहरबानी बढ़ करके है? तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी बकरी घास खाती है, हमारी बकरी घास खा रही है, मालिक ने आवाज़ दिया, वो घास छोड़ करके उधर मुतवज्जो हो जाती है। बकरी घास खा रही है, मालिक ने आवाज़ दिया, वो छोड़ करके उधर मुतवज्जो हो जाती है। हमारे मालिक ने मस्जिद से सदा लगाई, हमारे मालिक की तरफ से मस्जिद से सदा लगी है, हम काम को नहीं छोड़ते। बताइए बकरी वफादार है या हम वफादार है? इंशाअल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, आज रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए शनीचर को आकर के ससुर पढ़ेंगे। ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नमूना निकाल करके ला रहा। आज किसी भी इंसान को पूछिए आपका क्या हाल है, आप क्या चाहते हैं दुनिया में, आपकी क्या ख्वाहिश है,
آپ کسی سے پوچھئے مسافے کے بعد آپ کی خواہش کیا ہے، تو وہ کہے گا بیوی اچھی ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، بنگلہ اچھا ہو جائے، مکان اچھا ہو جائے، بیٹا اچھا ہو جائے، نوکری مل جائے، کاروبار جم جائے۔ اس بے خبر کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ دوسرا نمونہ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، پوچھئے حال کیسا ہے تو کہتے ہیں بم بم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ رات بھر خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، دن بھر خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور کہہ رہا حال اچھا، خواہ کا حال اچھا ہوگا۔ حال کیسے اچھا ہو سکتا ہے خدا کی نافرمانی کے ساتھ؟ اور تیسری حالت بتا رہا ہوں، کسی سے پوچھئے کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں سے ملنے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں سے ملنے کے لیے۔ اور اس سے کبھی پوچھئے پلٹ کر کے کہ خدا سے بھی ملنے کی فرصت ہے کہ نہیں، مسجد میں آنے کی فرصت ہے کہ نہیں، انشاءاللہ جنت میں جا کر کے نماز پڑھیں گے ہاتھ بھائی انشاءاللہ۔ یہ دیکھ، جنت میں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، ماں بھی بچے کو پالتی ہے، خدا بھی پالتا ہے، دونوں کے پالنے میں فرق کیا ہے؟ یہ میں مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ماں بھی بچے کو پالتی ہے، خدا بھی پالتا ہے، دونوں کے پالنے میں فرق کیا ہے؟ ماں چند بچے کو پالتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور خدا سارے جہان کو پالتا ہے۔ دوسرا فرق دیکھیے، ماں چند سال کے لیے بچے کو پالتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور خدا ہمیشہ سے پال رہا ہے، مرنے کے بعد بھی جنت میں پالے گا۔ اور دوسری طرف دیکھیے، ماں اکیلے نہیں پال پاتی ہے، پرورش نہیں کر پاتی ہے، باپ کو کمانا پڑتا ہے، بیٹے کو کمانا پڑتا ہے، بھائی کو کمانا پڑتا ہے، شوہر کو کمانا پڑتا ہے، تب ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ خدا کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تنے تنہا وہ پال رہا ہے۔ اب میں راز کی بات بتا رہا ہوں، ماں کو منانا آسان اور رب کو منانا اس سے زیادہ آسان۔ ماں کو منانا آسان اور رب کو منانا اس سے زیادہ آسان۔ ماں بچے سے ناراض ہے، بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ آہا، کیا دل ہے، ناراض ہے، بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، دیکھو بیٹی تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ماں پوچھتی ہے کہ بیٹی تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اب یہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ ذرا دیکھو کہ تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ مطلب کیا ہوا کہ ماں ناراض ہوتی ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہوتی۔ اب بیٹا پیر پکڑ کر کے کہتا ہے ماں سے کہ اماں مجھے معاف کر دو، اماں مجھے معاف کر دو، ماں فوراً معاف کر دیتی ہے۔ اور خدا کو ماں سے بھی زیادہ منانا آسان ہے، کیوں؟ ماں پر کے سامنے بیٹا جب تک منہ نہیں کھولے گا ماں اس کو معاف نہیں کرے گی، اور خدا کے سامنے منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں ارادہ ہو گیا خدا میں نافرمان ہوں، توبہ کرتا ہوں، خدا دل کے حال کو جانتا ہے، بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں آنا ہی بہت ہے، اس در پہ تیرا سیس جھکانا ہی بہت ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں آنا ہی بہت ہے، اس در پہ تیرا سیس جھکانا ہی بہت ہے۔ جو کچھ ہے تیرے دل میں، جو کچھ ہے تیرے دل میں سبھی اس کو خبر ہے، بندے تیرے ہر حال پہ مالک کی نظر ہے، بندے تیرے ہر حال میں مالک کی نظر ہے۔ اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ عورتوں کے حوالے سے خوبصورت پیغام دے رہا ہوں، 2-3 منٹ میں دے رہا ہوں، دھیان سے سنیں گے تو ہم قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ عورت کے پاس موبائل میں فون آیا، لڑکے نے کہا میں تم کو اپنانا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دھوکہ ہے، مطلب نکالنے کی بات ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ لڑکا فون کر رہا ہے، واٹس ایپ کا لڑکا ہے، فیس بک کا لڑکا ہے، لڑکی کو فون کر رہا، جان پہچان کچھ بھی نہیں ہے،
الگ دنیا ہے، مجنوں کی دنیا ہے. فون کر رہا ہے، میں تم کو اپنانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ مطلب نکالنے کی بات ہے. مطلب نکال کر کے اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ میری ماں تیار نہیں، میرا باپ تیار نہیں. دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. دشمن نے دھوکہ دیا، دوسرا دھوکہ دیا عورت کو کہ عورت اور مرد دونوں برابر. عورت دھوکے میں آ گئی. عورت مرد دونوں برابر. انصاف سے بتائیے، باپ بیٹا دونوں برابر ہے؟ نہیں ہے. استاد اور شاگرد دونوں برابر ہے؟ نہیں ہے. حاکم اور محکوم دونوں برابر ہے؟ ثواب میں دونوں برابر ہے، سسٹم میں برابر نہیں ہے. دھوکے میں عورت آئی، مرد کے برابر سمجھنے لگی. دوسرا دھوکہ دیا گیا عورت کو کہ مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے. عورت دھوکے میں آ گئی. پردے ہی سے باہر نہیں ہوگی، اپنے پردے ہی سے باہر نہیں ہو گئی، سماج سے ہی باہر نہیں ہوگی، گھر سے ہی باہر نہیں ہوگی، آپے سے باہر ہوگی. تیسرا دھوکہ دیا گیا عورت کو. مرد کا کام بھی کمانے کا ہے، عورت کا کام بھی کمانے کا ہے. باپ بھی نکل گیا ہے کمانے کے لیے، ماں بھی نکل گئی ہے. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیم ہو گئے. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیم ہو گئے. یہ گھر کا سسٹم جو تباہ ہوا، کس کی وجہ سے تباہ ہوا؟ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. عورت دھوکے میں آتی ہے. کیسے دھوکے میں آتی ہے؟ لڑکا کھڑا ہے زہر لے کر کے مٹھی میں، عورت سے کہتا ہے اگر تو آبرو حوالے نہیں کرے گی میں زہر کھا کر کے مر جاؤں گا. عورت نے آبرو حوالے کیا. اب لڑکا اس سے نکاح نہیں کر رہا ہے کہ جب یہ میرے دھوکے میں آ گئی تو میری شادی کے بعد دوسرے کے دھوکے میں بھی آ سکتی ہے. تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. عورت غیر کو اپنا بنا لیتی ہے. جو بھائی نہیں ہے اس کو بھائی سمجھ لیتی ہے. دیور بھائی نہیں ہو سکتا، بہنوئی بھائی نہیں ہو سکتا، اس کو بھائی سمجھ لیا. وہ آبرو لوٹ کر کے ایک طرف ہو گیا. دولت جاتی ہے واپس آ جاتی ہے، آبرو جاتی ہے واپس نہیں آتی ہے. جو باپ نہیں تھا اس کو باپ سمجھ لیا، سسر کو باپ سمجھ لیا. سسر باپ نہیں ہے، وہ شوہر کا باپ ہے، بہو کا باپ نہیں ہے. دارالقضاء میں ایک کیس آیا. لڑکی نے کہا کہ مجھ کو خلاصہ چاہیے، خلا چاہیے. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا بس اتنی ہی شکایت ہے، ایک گلاس میں باپ بھی پانی پی رہا ہے، بیٹا بھی پانی پی رہا ہے. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. پیر صاحب گاؤں میں آئے. عورت کو پتہ کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے. کہا کہ آپ اصلی پیر ہو یا جعلی پیر ہو؟ کہا ایک نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینے کو دیکھ لیتا ہوں. کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا. کھانا لا کر کے دیا اور ترکاری سالن بھات میں چھپا دیا. کہا کھانا کھائیے، آپ تو ایک نمبر کے پیر ہے. کہا بہت بدتمیز عورت ہے، روکھا سوکھا کیسے کھاؤں گا، سالن تو ہے نہیں. کہا کہ آپ جعلی پیر ہو، 420 ہو. بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے اور بھات میں سالن چھپا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. پیر صاحب آئے سماج میں. عورت کو پتہ کرنا تھا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے. کھیر لا کر کے دے دیا. کہا فاتحہ کر دو، کچھ تم کھا لو، کچھ مجھے کھلا دو. ساری کھیر کھا گئے. بھوک بہت تیز لگی تھی، کھیر بڑی پیاری تھی، ساری کھیر کھا گئی. اب عورت نے کہا کہ اب کیا کر رہے ہو؟ کہا مدینہ صاف کر رہا ہوں، پلیٹ صاف کر رہے تھے. بڑھیا کو غصہ آیا، اندر گئی، ہانڈی لا کر کے رکھ دیا کہ یہ مکہ ہے، اس کو بھی صاف کر کے چلے جاؤ. منطق سے نکلنا چاہتے تھے، بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا. اب جب ہانڈی کی کھیر کو کھا گئے چاٹ کر کے تو بڑھیا نے کہا کتنا بے شرم پیر ہے، کسی کھیر کو نہیں چھوڑا. تو بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ دیا. جب تم نے مدینہ صاف کر ہی دیا، مکہ صاف کر ہی دیا، یہ حجر اسود ہے، اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جاؤ. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے. جوانوں کو میں آخری پیغام دے رہا ہوں، اپنی جگہ لے رہا ہوں. جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں، غلطی سے بھی نہیں ہونے والے. جوانوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. ہمارا جوان ناکام کیوں ہے؟ پلان نہیں بناتا،
اس لیے ناکام ہے۔ جو جوان پلان بناتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارا جوان ناکام کیوں ہے؟ خواب نہیں دیکھتا۔ جو جوان خواب دیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، کاہل اور سست ہو کر کے نہیں بیٹھتا، وہ کامیاب ہوتا ہے، یہ ناکام ہے۔ ہمارا جوان ناکام کیوں ہے؟ ذمہ داری قبول نہیں کر رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، کیرم بورڈ میں، لوڈو میں، موبائل میں ٹائم پاس کر رہا ہے، ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ ہمارا جوان ناکام کیوں ہے؟ مایوس ہے، اللہ سے امید نہیں رکھتا، اس لیے ناکام ہے۔ ہمارا جوان ناکام کیوں ہے؟ نصیحت دوسرے سے نہیں پکڑتا۔ پوری دنیا ترقی کر رہی ہے، رشتہ دار ترقی کر گئے، پڑوسی ترقی کر گیا، لیکن یہ جوان دوسرے سے نصیحت نہیں پکڑتا، اس لیے ناکام ہے۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے۔ ہمارا جوان، تاریخ میں ایک بات آتی ہے، 17 سال کا جوان سپہ سالار ہو گیا۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے 18 سال کا جوان سپہ سالار ہو گیا۔ اور تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ باپ نے پوری دنیا پہ حکومت کیا اور بیٹا جیسے کرسی پر بیٹھا حکومت چلی گئی۔ راز کی بات کیا تھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 17 سال کا جوان سپہ سالار ہو گیا، سندھ کا فاتح، کیا نام تھا؟ محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سپہ سالار ہو گیا۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، 18 سال کی عمر میں سپہ سالار ہو گئے۔ 18 سال کی عمر میں کیوں سپہ سالار ہوئے؟ راز کی بات بتا رہا ہوں۔ بوڑھے کے ساتھ رہے، بوڑھے سے تجربہ ملا، جوش کے ساتھ ہوش جب جمع ہوئے تو سپہ سالاری مل گئی، رتبہ اور مرتبہ مل گیا۔ باپ نے پوری دنیا پر حکومت کیا، بیٹے کو جیسے کرسی پر حکومت ملی، حکومت چلی گئی۔ راز کی بات بتا رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کیا، ان کے بیٹے کا نام تھا رجام بن سلیمان، وہ جیسے کرسی پر بیٹھا حکومت چلی گئی۔ راز کی بات بتا رہا ہوں۔ باپ نے جو حکومت کیا، وزیر بوڑھوں کو رکھا، جوانوں کو نہیں، لیکن جب بیٹا جوان بادشاہ بنا تو بوڑھے کو نکال دیا، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو، سارے بوڑھوں کو نکال دیا، جوانوں کو جمع کر لیا۔ جوش تو ملا، ہوش نہیں ملا، مطالعہ تو ملا، تجربہ نہیں ملا، حکومت گئی تو کبھی لوٹ کر کے نہیں آئی۔ ہمارا جوان ناکام کیوں ہے؟ اپنے بڑوں سے تعلق نہیں رکھتا، دور رہتا ہے، بڑوں سے تجربہ حاصل نہیں کرتا، اس لیے دور رہتا ہے۔ 2 بھائی کی شادی ہوئی ہے، ایک طرف سے 2 بھائی، ایک طرف سے 2 بہن، دونوں بھائی کی شادی ہوئی۔ غلطی سے اس کی بیوی اس کے ہاں رخصت ہو گئی اور اس کی بیوی اس کے ہاں رخصت ہو گئی، بہت بڑا وبال ہو گیا۔ 2 بھائی ایک طرف سے، 2 بہن ایک طرف سے، دونوں کی رخصتی میں غلطی ہو گئی، ایک ادھر رخصت ہو گئی، دوسری ادھر رخصت ہو گئی، جو اس کی بیوی تھی اس کے ہاں، جو اس کی بیوی تھی اس کے ہاں، بہت بڑا وبال ہو گیا۔ اس مسئلے کو کسی نے، جوان نے حل نہیں کیا، بوڑھے نے حل کیا۔ اس بوڑھے نے ان جوانوں کو بلایا، بلا کر کے کہا، یہ بتاؤ جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے وہ لڑکی تمہیں پسند ہے؟ کہا کہ ہاں پسند ہے۔ کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرے لڑکے سے پوچھا کہ جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری اپنی بیوی سمجھ کر کے، وہ تمہاری بیوی نہیں تھی، وہ لڑکی تمہیں پسند ہے؟ کہا ہاں پسند ہے۔ کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور جس عورت کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے اس سے نکاح کر لو۔ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ 3 منٹ کا نمونہ لا رہا ہوں۔ ہمارا جوان دارو چھوڑ دے گا، اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، گارنٹی کے ساتھ جلسے میں بول کر کے جا رہا ہوں۔ آپ گریبان پکڑ سکتے ہیں، ہاتھ رہیے انشاءاللہ دارو نہیں پئیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے جو دارو پیتے ہیں، انشاءاللہ نہیں پیئیں گے۔ ایک چور کی چوری پکڑی گئی ہے۔ دارو پینے سے 3 نقصان ہوتے ہیں، دارو پینے سے 3 نقصان۔ اس نقصان کو بتاتا ہوں، اپنے حصے کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جب آدمی دارو پیتا ہے، دارو چھوڑتا نہیں ہے، تو جوانی میں بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ 30 سال کا جوان 60 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ انڈا ہے کچا آپ کے پاس، اس کو توڑیے، گلاس میں ڈالیے۔ کچا انڈا ہے، گلاس میں توڑ کر کے ڈالیے، اس میں 2-3 بوند شراب کی ڈالیے۔
اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ کب اس کا انتقال ہوا، کتنی عمر میں، 33 سال کی عمر میں انتقال کر گیا دارو پینے کی وجہ سے۔ اور تیسری تاریخ بتا رہا ہوں، جب آدمی دارو پیتا ہے تو کیا نقصان ہوتا، میدان ہار جاتا ہے، میدان ہار جاتا ہے۔ دارو چھوڑتا ہے میدان جیتتا ہے، اور دارو پکڑتا ہے میدان ہار جاتا ہے۔ بابر بادشاہ نے ابراہیم لودھی پر حملہ کیا، دارو پیتا تھا میدان ہار گیا، دارو سے توبہ کر لیا، حملہ کرتا ہے میدان مار گیا۔ دارو چھوڑنے پر میدان جیتتا ہے، دارو پکڑنے پر میدان ہار جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کتنا ظالم تھا، لیکن اس نے قانون بنایا تھا کہ کوئی بھی جوان دارو پیتا ہوا نظر نہ آئے، کیونکہ جس قوم میں دارو ہوگی اس کا مستقبل تاریک ہوگا، روشن نہیں ہوگا۔ اتنا ظالم بادشاہ تھا، اس نے قانون بنایا تھا کہ جو بھی دارو کی شکل میں حالت میں نظر آئے گا اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جس دن قانون بنا، اعلان ہوا، اسی دن 3 جوان دربار سے دارو پی کر کے پاس ہو رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے پولیس والے کو بھیجا، پکڑ کر کے لاؤ، آج ہی اعلان ہوا ہے قانون کا، اس قانون کی دھجی اڑائی جا رہی ہے، تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ۔ جب گئے پکڑنے کے لیے تو ایک جوان کہتا، اوہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا۔ سوچا کہ رستم پہلوان کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا۔ دوسرے کو گئے پکڑنے کے لیے، کہا اوہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، سوچا کہ یہ تو اس سے بڑے باپ کا بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے، کہا اوہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ ہوا کو کہتا ہے تو بہتی ہے، منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے، یہ تو اس سے بڑے باپ کا بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ، دارو میں ہے، نشے میں ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں، وزیر اعظم کو باپ کا سالہ بنا رہا ہے، وزیر اعلیٰ کو دادا کا سالہ بنا رہا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، یہ نائی کا بیٹا ہے، اگر کوئی بال بنانے کے لیے جائے گا سر جھکانا پڑے گا، استرا لگ جائے گا، خون بہے گا، پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا، بیوقوف بنا رہا۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی، یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، تو باورچی کا بیٹا ہے، بھات اتار کر کے دال چڑھاتا ہے، دال اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے، جاڑے کا موسم ہوتا ہے، لوگ آگ تاپنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بیوقوف بنا رہا، بڑی بڑی بات کر رہا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، یہ تو لوہار کا بیٹا ہے، باپ بھاتی چلاتا تو ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے تو رک جاتی ہے، بیوقوف بنا رہا ہے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، دین بھی بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، گناہ چھوڑ دیں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، اللہ دین بھی بنا دے گا، دنیا بھی بنا دے گا۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی سی پرچی آئی ہے، پرچی پہ فرمائش ہے، اس فرمائش کے حوالے سے میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، مدرسہ اور مسجد تعاون سے، تعظیم سے، تعلیم سے آباد ہوتے ہیں، مسجد صدقے سے اور سجدے سے آباد ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ مسجد آباد ہوگی، ہم آباد ہوں گے، انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 وجہ سے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ نماز پڑھنا چاہیے، تو آپ کو بھی معلوم ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے والے کیوں نہیں پڑھتے۔ 3 وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ پہلی وجہ بتا رہا ہوں، نماز کیوں نہیں پڑھتے، خوف خدا دل میں نہیں ہے۔ خوف خدا ہو نماز چھوٹ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، خوف خدا نکل گیا، اس لیے نماز چھوٹ رہی ہے۔ دوسری وجہ، پیسے کا نفع نقصان معلوم ہے کہ ڈاک آئی ہے، منی آرڈر آیا ہے، نفع نقصان معلوم ہے، سو گئے ڈاکیا واپس ہو جائے گا، پیسہ واپس ہو جائے گا، تو وہاں سوتے نہیں ہیں، جاگ کر کے ڈاک کو وصول کرتے ہیں۔ اور مسجد کی طرف سے ڈاک آئی ہے اذان کی، لیکن اس کو قصول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ اس کا نفع نقصان معلوم ہے، اس کا نفع نقصان معلوم نہیں۔ تیسری وجہ بتا رہا ہوں، بچے کو سکون کہاں ملتا ہے؟ ماں کی گود میں، اور خدا کے بندے کو سکون کہاں ملتا ہے؟ خدا کے گھر میں۔
اور جب ہم خدا کے گھر میں آتے تو ایسے بھاگتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ لاٹھی لے کر کے ہمارے پیچھے چھوٹ رہا ہے۔ کیوں؟ راز کی بات بتا رہا ہوں۔ اور ایک نکتے کی بات دھیان میں رکھیے، کچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان نہیں ہیں، اس لیے نماز کے لیے تیار نہیں، نماز میں جلد بازی ہے، سکون سے نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں سکون نہیں ملتا، کچے نمازی ہیں، پکے نمازی نہیں ہیں۔ راز کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ موبائل پر رہتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی، اور جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خطبہ شروع ہوتا ہے تو جھٹکے پر جھٹکا آ رہا۔ کیوں بھائی؟ بازار میں تھے، حکے کا بانا، دل کا دھواں نکل رہا تھا، بیڑی پی رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، موبائل پر تھے، نیند نہیں آ رہی ہے، مسجد آئے آپ کو نیند آ رہی ہے۔ راز کی بات بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ جب آدمی موبائل پر رہتا ہے تو اس کا دل پریشان رہتا ہے، جب دل پریشان ہوگا نیند نہیں آئے گی، اس لیے نیند نہیں آتی ہے۔ اور جیسے آدمی مسجد میں آیا اور ابھی خطبہ شروع ہو رہا، جھٹکے پر جھٹکا آ رہا، کیوں؟ دل کو سکون مل رہا ہے، اس لیے نیند آ رہی ہے۔ انشاءاللہ صرف جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو امر نماز چھے، نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو امر نماز چھے، نماز بھی پارو پرے کی جو باپ دیبے تمی پروبھور کچھے فوجر کٹے گھومیر گھرے زوہر کجے کجے اثر کٹے کھیلائی دولائی مغرب موجے موجے اشار شموئی پیرے لے تھاکو پیچھے دنیار پیچھے نماز کے بولو نا کاج چھے کاج کے بولو امر نماز چھے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ ہمارے میزبان ہیں، میں آپ کے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ادارے کو تعاون فرمائیں۔ ادارے کا 3 احسان ہے، تینوں احسان کیسے ادا ہوگا؟ بچے کو تعلیم دلائیں گے، علماء کی تعظیم کریں گے اور مدرسے کو تعاون کریں گے۔ انشاءاللہ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ دینے والے دیتے چلے جائیے، میرے حصے کا جلسہ ختم ہو رہا، آ جائیے 1 منٹ کے لیے آ جائیے، جو لوگ جو دینا چاہتے ہیں دیجیے۔ آپ کے پاس بڑا نوٹ ہے بڑا نوٹ دیجیے، چھوٹا نوٹ ہے چھوٹا نوٹ دیجیے۔ لاک ڈاؤن میں آپ کی مچھلی کو اللہ نے بند نہیں کیا، آپ کے مرغے کو بند نہیں کیا، سب سے زیادہ مچھلی بکی ہے لاک ڈاؤن میں۔ پیسہ کہاں سے آیا؟ خزانے غیب سے خدا کھلاتا ہے، جیب سے پیسہ نکلے گا مدرسے کے لیے آپ کو اللہ بھوکا مار دے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس خیال سے دیتے رہیے، انشاءاللہ دیتے رہیں گے، ہاتھ رہ دیئے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، تھکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔